اللہ فرما چکا ہے قرآن مجید میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کیا مطلب ہے اس آیت مبارکہ کا؟ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ارادہ کر لیا ہے میرے کو فَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. وہ جب ارادہ فرماتا ہے کسی شے کا تو کیا بولتا؟ میٹیریل منگاتا کنسٹرکشن کے واسطے، جبرائیل جاؤ مٹی لے کے آؤ، میکائیل جاؤ برکس لے کر آؤ، اسرافیل جاؤ کانکریٹ لے کر آؤ، بولو یہ پہاڑ بنانے ہیں ہمالیہ کا، یہ کوہ طور بنانا ہے، یہ کربلا کے ریگزار بنانے ہیں. اللہ فرماتا ہے نہیں کن فیکون، کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. اتنا ہی بس، اس سے زیادہ نہیں ہے. آپ کو ہمارے کو اتنی محنت کرنا پڑتا. بولو وہ فرما رہا ہے پروردگار خالق ارض و سماوات کہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ نبی تمہارے گھر والوں سے ہر قسم کی گندگی کو دور رکھے گا. کرے گا نہیں، ہے ہی نہیں. بعض کر دیتے مغالطہ اس میں، دور کر دے گا. دور چیز وہ کی جاتی ہے جو پہلے سے موجود. بولو پہلے سے کفر تھا، نفاق تھا، پتہ نہیں کیا کیا تھا اسلام لانے سے پہلے لوگوں کے دلوں میں. 1400 سال پہلے چلے، پتہ نہیں کیا کیا تھا. میرے نبی نے نکالا کہ نہیں؟ سب کچھ نکالا. اب ادھر تو کچھ نہیں تھا نا. پاک ارحام پاک اسلاف میں منتقل ہوتا آیا ہے میرے نبی کا نور. آدم سے لے کر عبداللہ تک پاک پیٹوں میں رہا، پاک پیٹوں میں رہا تو گندگی ہے نہیں. پھر وہاں سے منتقل ہوا ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ، وہاں سے منتقل ہوا سیدہ کائنات، شہزادے بھی آئے. لیکن جن کے ذریعے نسل رسول کو چلنا تھا، الکوثر کا جو مصداق تھی، یعنی مکے کے رہنے والے، مدینے کے رہنے والے، اطراف و اکناف کے لوگ حضور کو تانا دیتے، نعوذ باللہ. کیا کہتے؟ ابتر. اس کے جواب میں اللہ نے کوثر نازل کیا. ابتر اسے کہتے ہیں جس کا کوئی وارث نہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے جو ساری کائنات کو صدقہ دینے آیا ہو اسی کا وارث نہ ہو؟ اللہ نے سورہ کوثر نازل کی. امام حسن سورہ کوثر کی اولین تفسیر بن کر آئے. دوسری تفسیر سید الشہداء امام ہمام سیدنا امام حسین علیہ السلام بن کر آئے کربلا کی سرزمین پر. تو دوستو یاد رکھو اللہ نے اہل بیت سے ہر قسم کی گندگی کو دور رکھا ہے. یہ قریب نہیں آ سکتی، یہ بالکل قریب نہیں آ سکتی. اب مولا علی کا انتخاب، جن کو تکلیف ہے نا، بالکل اختصار سے اپنی بات ختم کروں. مولا علی سے ان کو کیوں تکلیف ہے؟ بولو کیا بگاڑا ہے بھائی علی نے؟ جنگ تو یزید کے بابا سے تھی نا. آپ سے کیا مسئلہ ہے؟ آپ کا یزید کی اولاد ہے. جو مولا علی سے دشمنی کرتے ہیں، سنو حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ، ابھی مولانا افتخار قادری اللہ سلامت رکھے، معصوم پاشا ہیں، مولانا سعادت علی ہیں. یہ بھی دیکھیں ماشاءاللہ اس دور کے ہو رہے اللہ سلامت رکھے. لیکن ان کی قربانی پہلے نہیں ہوتی. ان کو بہت کام کرنا ہے. ابھی تو ان کو حب اہل بیت کی شمع لاکھوں دلوں میں جلانا ہے، عقیدے کا تحفظ کرنا ہے. دیکھو قریب قیامت آ گئے، کورونا آ گیا، بات تو سب سمجھ میں آ جانا، گارنٹی ہے. پہلے بہت لمبی پلاننگ رہتی تھی، 80 سال 70 سال 90 سال، ریٹائرمنٹ کے بعد یہ کریں گے، ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کریں گے، ریٹائرمنٹ کے بعد حج کو جائیں گے، ایسا کریں گے ویسا کریں گے. لیکن کورونا آنے کے بعد حالات بولیے ایک دم بدل گئے. تو ٹھیک اسی طرح قیامت بھی بولو ہے نہیں قریب. میں نے بولوں آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو قیامت کے قریب کیا ہوگا. 2 لشکر بنیں گے، یاد رکھنا. کربلا میں 2 لشکر بن گئے، 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، حسینی اور یزیدی. پھر دوسرا لشکر قیامت سے پہلے 2 حصوں میں پھر اسلام تقسیم ہوگا. بولو 2 حصوں میں اسلام تقسیم ہوگا. ایک لشکر امام مہدی کے ساتھ ہوگا اور دوسرا بولو دجال کے ساتھ. اب آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ کی نسلوں کو کہاں جانا ہے. آپ کو یہ طے کرنا ہے. آج بولو علی کے غلاموں یہ تہیہ کر لو کہ آپ کو کس کی صفوں میں رہنا ہے، آپ کی نسلوں کو. آپ کیا چاہتے ہیں کہ بیٹے کا بیٹے کا بیٹے کا بیٹے کا 200 سال کے بعد 300 سال کے بعد کس کے لشکر میں رہے؟ دجالی رہے یا مہدی رہے؟ مہدی علیہ السلام کی آرمی میں رہے. تو سنو اسی کا کام کر رہے ہیں مولانا سعادت علی صاحب، بے شک، سبحان اللہ، شعیب قادری صاحب، حافظ عابد حسین صاحب،
ہمارے جہانگیر پاشا قادری صاحب، یہ جتنا گروپ ہے نا، مولانا افتخار صاحب، کیوں بلاتے ہیں علی علی کی طرف آپ کو معلوم ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں ہماری نسلوں کے ساتھ، میری اولاد کی اولادوں کی اولادوں کے ساتھ، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی نسلیں امام مہدی کے لشکر میں رہیں. تو اسی لیے ہم ابھی سے علی علی کی عادت ڈال رہے ہیں بھائی. اگر یہ نہیں بولے گے تو پھر یاجوج ماجوج کے فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے، دابت الارض کے فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے، یا پھر دجال کی فوجوں میں شامل ہو جائے گا. تو دجال کی فوجوں سے اپنی نسلوں کی حفاظت کرنی ہے تو ذکر حسین کی محفلوں کا انعقاد بولو کرنا. کچھ